اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس ویڈیو میں دشمن کی ہلاکی کے لیے ایک عمل بتایا جائے گا۔ بغیر کسی لمبی چوڑی گفتگو کے ہم عمل کی طرف ہی شروع کرتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ نے کرنا ہے، کیونکہ بعض حضرات کی فطرت شر پسند ہوتی ہے۔ تکبر و غرور کسی کی وہ عزت کرنے سے روک دیتا ہے اور ہر ایک کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، یا گفتگو کا انداز مغرورانہ ہوتا ہے۔ تلخ کلامی کی عادت سے اہل محلہ یا اہل بستی کو خود دشمن بنا لیتے ہیں۔ جب اہل بستی یا کوئی بھی ریلیٹیو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر مقابلے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو عملیات کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا شخص اس عمل کو کرے گا تو امکان یہی ہے کہ وہ واقعہ ہی مظلوم ہوگا، نہیں تو کسی کے بارے میں اس عمل کو کرنے سے آپ کو خود اندیشہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ عمل 3 رات، چاند کی 3 راتیں یعنی کہ 12، 13 اور 14 کی تاریخ کو کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے چاند کی 3 تاریخیں بتائی ہیں، اس میں ہر نصف رات کو یعنی کہ ہر شب نصف کو آپ نے بیدار ہو کر جاگ کر غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، پھر وضو کرنا ہے، اور آپ نے ایک نقش ہم سے حاصل کر لینا ہے رابطہ کر کے۔ اس کو مصلے کے نیچے سجدے کی جگہ آپ نے رکھنا ہے۔ پھر اس مصلے پر 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 بار سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون 40 مرتبہ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو سجدے میں یا قادر 3 مرتبہ، یا مقتدر 3 دفعہ، اور یا عزیز 3 بار، یا علیم 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا مخصوص دعا ہے۔ اس دعا میں آپ نے جو بھی جس کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں، فلاں بن فلاں یا دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، اور اگر آپ کے جو دشمن زیادہ ہوں تو ان کے سب کے نام اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، ایک نقش وہ جو کہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ایک دعا ہے۔ یہ دعا جو ہم نے آپ کو بتائی نہیں ہے، یہ دعا اس عمل کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ وہ آپ ہم سے صرف اور صرف ایک میسیج کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اس ویڈیو میں نہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کسی کے بارے میں ذرا سی پریشانی کی صورت میں یہ عمل نہ کر بیٹھے۔